دوستو السلام علیکم۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی، ان کا فعل ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ان کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے۔ جس طرح سے ان لوگوں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اپنایا، اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑے صحابی ان کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ثابت ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب تمام صحابہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، تو اس وقت بھوک کی شدت صحابہ کرام کو اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھی۔ اسی موقع پر صحابہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت ہے۔ تو یہ اپنے گھر تشریف لائے، اور آ کر کے انہوں نے اپنی بیوی سے سوال کیا کہ بیگم گھر میں کچھ کھانے کی چیزیں ہیں؟ تو ان کی اہلیہ نے ایک جو کی تھیلی، جس میں 1 کلو جو، اس کی تھیلی کو نکالا اور نکال کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا کہ جابر یہی ہے کھانے کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی جو 1 کلو جو ہے، اسی کو آپ پیسیے، اور اس کے ذریعے سے جو بھی کھانا بنے گا، ہم اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کریں گے۔ اسی اثنا میں صرف جو، اس کے آٹے کو کھانا چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، تو ان کے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ میں اس بکری کے بچے کو ذبح کر دیتا ہوں، اور یہ جو ہے اس کی روٹی بنا دیتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر کے ان کو بلا کر یہ کھانا ان کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہی فیصلہ ہو گیا میاں بیوی کے درمیان، بکری کا بچہ ذبح ہو گیا، اور ان کی بیوی اس جو کو پیس کر آٹا بنانے لگی، اور خود حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے خندق پہنچ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں گئے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی میں دعوت کروں، جس میں آپ اور 2-4 صحابہ کو لے کر کے آ جائیں، اس لیے کہ کھانا زیادہ نہیں ہے، 1 سا جو کی روٹی اور ایک چھوٹا سا بکری کے بچے کا بھنا ہوا گوشت ہے۔ یہ جب خبر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جب انہوں نے دعوت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ تھے اس خندق کے موقع پر، تمام صحابہ میں بلند آواز سے اعلان کرا دیا کہ چلو جابر کے گھر آج دعوت ہے۔ کھانا صرف 1 سا جو کی روٹی ہے، جس کو 4 سے 5 آدمی بمشکل کھا سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اور وہ صحابہ کی جماعت 1500، 1400، 1500 کی جماعت تھی۔ اب جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس اعلان کو سنا، تو ان کی پیشانی پہ بل آیا کہ 2-4 آدمی کا کھانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے درمیان اعلان کر رہے ہیں، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ وہ پریشانی کی حالت میں آئے اپنے گھر پہ، اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ ارے لو جی، کمال ہو گیا، ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کہ آپ 2-4 آدمی کو لے کر آ جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام صحابہ کے درمیان یہ اعلان کرا دیا، اور تمام کے تمام صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو آج جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دعوت ہے، اب کیا ہوگا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا
کہ دعوت تمام صحابہ کی آپ نے دی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعوت دی ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دعوت دی ہے تو اس کا انتظام بھی وہ فرمائیں گے۔ یہ ان کی اہلیہ کا یقین تھا، کیونکہ یہ بھی ایک صحابیہ تھیں، ان کا بھی ایمان اتنا ہی مضبوط تھا جتنا مضبوط ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ توکل علی اللہ بھرپور طریقے سے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جابر، جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک آٹے کی روٹی بنانے کے لیے تیار نہیں ہونا، یعنی جب میں آ جاؤں اس کے بعد روٹی بنانے کے لیے بیٹھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جو کا آٹا گوندا ہوا تھا اس میں اپنا لعاب دہن لگایا اور فرمایا کہ اس میں سے روٹی بناتے رہنا، اس کو اتارنا نہیں۔ اور جو بکری کے بچے کا گوشت تھا اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا اور یہ فرمایا کہ اس کو چولہا پر سے اتارنا نہیں ہے جب تک کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کھا نہیں لیں۔ ہوا یہی کہ تمام صحابہ سکم شیر ہو کر کے کھا لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کھانا اسی طریقے سے جوش مار رہا تھا، ہانڈی میں گوشت اسی طرح سے ابل رہا تھا جس طرح سے پہلے تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو ظاہر ہوا تھا، اور صحابہ کرام کا توکل علی اللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل علی اللہ، ان کی اہلیہ کا توکل علی اللہ کتنا مضبوط تھا۔ آج ہمیں ایمان والوں کو بھی صحابہ کرام کے ان افعال کو اپنانا چاہیے اور توکل علی اللہ کو ہمیں بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھلا معجزہ تھا ان لوگوں کے لیے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے اور نہیں لائے۔ بہرحال ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، ان کے افعال کو، صحابہ کرام کے افعال کو، ان کی عملی زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔